بھائیوں کو اسلام۔ کلام خدا میں سے جو آج کی مرکزی آیت ہے، دو آیات ہیں۔ متی رسول کی معرفت انجیلی بیان ہے، 10واں باب 32ویں اور 33ویں آیت۔ The Gospel of Matthew chapter 10 32-33 2 verses۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے 32ویں آیت میں، پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ آمین۔ مسیح کا اقرار آج کا موضوع ہے، ٹاپک ہے، عنوان ہے۔ اور جب میں دیکھ رہا تھا اس موضوع پر تو ایک چیز میرے سامنے آ رہی تھی کہ جب کوئی شخص ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں مشکل وقت میں سپورٹ کرتا ہے، یا ہماری جان بچا لیتا ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بے شک معمولی کو محلے کا کوئی چھوٹا سا ڈاکٹر بھی ہو، ہم اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ہم اس کا بڑا نام جپتے ہیں، ہم بڑا اس کا چرچا کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میری جان بچائی تھی، جس نے مجھے مشکل وقت میں سپورٹ کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے، جس نے آج صبح بھی ہم غور کر رہے تھے کہ وہ ہماری خاطر گناہ ٹھہرا، وہ گناہ سے ناواقف تھا، وہ ہماری خاطر کیا ہوا جی؟ گناہ ٹھہرا۔ ہمیں اس کی گواہی، ہمیں اس کا اقرار، ہمیں اس کا چرچا، ہمیں اس کا اشتہار ہمیشہ دیتا رہنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم حالات، لوگوں، دنیا، قوموں کی وجہ سے اس کا انکار نہ کریں، ہم اپنے آپ کو چھپائیں نہ، کیونکہ خفیہ ایماندار رہنا ناممکن ہے۔ یہ خدا کو قبول ہی نہیں ہے، یہ قابل قبول ہی نہیں ہے اس کے حضور کہ آپ کہیں جی میں ایماندار ہوں اور خفیہ بھی ہوں۔ جو آیات پڑھی گئی ہیں اس میں خدا یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ ہے، پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار، اس سے مراد اس کی گواہی دینا، کہنا کہ میں مسیح کا ہوں، میں مسیحی ہوں۔ میرے لیے یہ پراؤڈ کی بات ہے ٹو بی اے کرسچن، مجھے فخر ہے، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے پرسیکیوشن بڑھتا جا رہا ہے، اظہار ثانی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ خاموشی میں جا رہے ہیں، اور ابلیس کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم گواہی دینا چھوڑ دیں، پینک، خوف کی فضا بنائی جائے تاکہ لوگ یسوع کی گواہی دینے سے باز آ جائیں۔ وہ پنجابی دا گیت گانے ہیں نا، اسی اگ دیاں سڑاں گے، ہالےلویا، اسی اگ دیاں پٹھیاں چ زمانے آزما کے دیکھ لیں، آزمائے جائیں گے آپ، وقت آ رہا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ لوگ میرے نام کے سبب سے تم سے کیا کریں گے؟ عداوت رکھیں گے۔ وہ وقت بہت قریب ہے کہ آپ کو ان حالات کا، ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آج کا جو پیغام ہے اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں، بس جو کوئی آدمیوں کے سامنے، خدا یسوع نے کہا میرا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ وہ کہے گا یہ میرا ہے۔ اگر آپ زمین پر کہیں گے ہم یسوع کے ہیں تو یسوع باپ کے سامنے کہے گا یہ میرا ہے۔ اور اگر آپ زمین پر کہیں گے جی میں خفیہ ایماندار تھا تو وہ باپ کو کہے گا یہ میرا نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا انکار کر رہا تھا۔
آدمیوں کے خوف ڈر کے سبب سے آگے چل کر ہم سیکھیں گے. جیسا میں نے کہا خفیہ ایماندار ہونا ناممکن ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ مسیح بچوں کے نام جو مسیح نہیں رکھتے, ان کے اندر ایک فیئر ہے, خوف ہے کہ ہمارے بچے معاشرے میں, سوسائٹی میں حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ وہ خوف ہے جو لوگوں کے اندر ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے نام ببلیکل کرسچن نیم ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. ہاللیلویا. وہ بڑی بڑی سیٹس پر ہیں پاکستان میں اور بھی بہت سارے ممالک میں. خفیہ ایماندار ہونا ناممکن ہے. یوحنا 19:38 میں ارمتیہ کا رہنے والا یوسف وہ خفیہ ایماندار تھا. پڑھیے ذرا اس کے بارے میں. یوحنا 19:38, یوحنا کی معرفت انجیل 19واں باب 38 یعنی 38ویں آیت مقدسہ. ان باتوں کے بعد ارمتیہ کے رہنے والے یوسف نے جو یسوع کا شاگرد تھا. کیا تھا جی؟ یسوع کا شاگرد تھا. ذکر نہیں ہوا اناجیل میں, لیکن یہودیوں کے ڈر سے, لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر کیسے جی؟ خفیہ طور پر شاگرد تھا, لیکن کس قسم کا شاگرد تھا؟ خفیہ طور تھا. یہ نا مجھے خفیہ محبت ہے. کلام میں لکھا ہے چھپی محبت سے کھلی عداوت بہتر ہے. چھپی محبت سے کھلی عداوت بہتر ہے. پھر یہودیوں کے ڈر سے وہ اس کے اندر فیئر تھا, خوف تھا کہ اگر کسی کو پتا چلا کہ جی میں یسوع کا شاگرد ہوں, حالانکہ پاورفل آدمی تھا وہ, اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع کی لاش کے حوالے سے بھی اس کا بڑا کردار رہا ہے. جی ہاں, پلاطوس سے اس نے کیا اجازت چاہیے کیونکہ یسوع کی لاش لے پاور جائے. میں تھا بندہ, اتھارٹی تھی اس کے پاس, اس کے گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن تھے, لیکن وہ ڈرتا تھا. لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ اب اسے سامنے آنا ہی ہوگا. اگر آپ بھی ڈرتے ہیں یوسف کی طرح جو ارمتیہ کا رہنے والا تھا, لیکن آپ کی زندگی میں پھر ایک ایسا موڑ آئے گا آپ کو سامنے آنا ہی ہوگا, گواہی دینی ہوگی, بتانا ہوگا کہ میں یسوع کا ہوں. آمین. اب وہ سامنے آتا ہے اور وہ خفیہ طور پر یسوع کا شاگرد تھا. اب وہ سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یسوع کی لاش دی جائے. اب اسے اعلان کرنا پڑا ہے. خدا دیکھتا رہتا ہے, آپ کو موقع دیتا رہتا ہے کہ آپ خود ہی مان جائیں, آ جائیں, لیکن پھر وہ آپ کے لیے حالات پیدا کرتا ہے کہ آپ اس کے گواہ بن جائیں, آپ اس کی گواہی دیں, آپ دنیا کو بتائیں کہ جی میں یسوع کا ہوں, میں خداوند کا ہوں. اور جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ دل سے رکھا جاتا ہے, لیکن اقرار کہاں سے کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, ایمان کہاں پر رکھا جاتا ہے؟ اور اقرار زبان سے. اگر آپ کہیں کہ جی میں نجات یافتہ ہوں, مجھے نجات ملی ہے, یہ میرا اپنا میرا تے خدا دا معاملہ ہے, میرے دل چ تے وہ رہندا ہے نا, تو پھر آج آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ آپ کی زبان کا اقرار بھی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا کو, لوگوں کو گواہی دیں کہ میں یسوع کا ہوں, میں اس کا ہوں. اور جب آپ اعلانیہ اس کا اقرار کریں گے, دنیا کو بتائیں گے, تو پھر اس کی ڈیوائن فیور, الہی مدد, الہی طاقت آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی. آپ کے لیے راہیں ہموار ہوں گی, مخالفین کے منہ بند ہوں گے. جو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, کلام کی وہ سچائی پوری ہوگی کہ جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہے تو اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. ہاللیلویا. پھر جو آپ کے مخالف ہیں, جو آپ کا برا سوچتے ہیں, وہ پھر آپ کی فیور میں آ جائیں گے. چند ایک لوگ جن کا ذکر میں کروں گا یہاں پر. تائب ڈاکو کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, لوکا 23:42 میں لکھا ہے,
लूक 23:42, लूका 23:42 में लिखा है ताइब डाकू के बारे में, उसने सलीब पर इकरार किया, उसने सलीब पर इकरार किया और खुदावंद यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस, यानी आपका इकरार फिरदौस के दरवाजे खोल सकता है। अगर कोई दरवाजा बंद है तो मुमकिन है अभी तक आपने इकरार ही नहीं किया, और जब आप इकरार करेंगे तो फिर आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। पौलुस रसूल जो पहले साउल था, अमाल 9वें बाब की 5वीं आयत में दमिश्क की राह पर उसका एनकाउंटर होता है, उसकी मुलाकात यीशु से होती है और वहां पर यीशु मसीह कलीसिया के साथ अपने एक खूबसूरत रिश्ते की वजाहत भी करते हैं। जब यीशु मसीह साउल पर जाहिर होते हैं तो लिखा है वो ऊंधे मुंह गिर गया। उस वक्त वो परसिक्यूशन करने जा रहा था, कलीसिया को सताने जा रहा था, ईमानदारों को मारने जा रहा था, और जब यीशु से मिलते हैं और उसकी आंखें बंद हो जाती, अंधा हो जाता है और यीशु मसीह का जलाल जाहिर होता है, तो वो उसे कहता है तू कौन है? तो यीशु कहता है मैं वही यीशु हूं जिसे तू, और वो हैरानी का इजहार करता है कि मैंने तो तुझे कभी नहीं सताया। उसने कहा तू मेरी कलीसिया को सताता है, यानी अगर कोई ईमानदार दुख उठा रहा है तो वो मत कहे कि वो दुख उठा रहा है, वो इस चीज़ को ज़हन में रखे कि यीशु दुख उठा रहा है। क्योंकि जब ईमानदार दुख उठाते हैं, चर्च दुख उठाता है, तो बराह रास्त यीशु मसीह दुख उठाते हैं। यीशु ने क्या कहा? तू मुझे क्यों सताता है? यानी अगर आप उसके नाम की खातिर, उसके लिए इकरार की वजह से दुख उठाते हैं, तो आप इस चीज को ज़हन नशीन कर लें कि खुदावंद दुख उठा रहे हैं, क्योंकि वो कहता है तू मुझे क्यों सताता है। फिर जब हम पहला कुरिन्थियों 12वें बाब की 13वीं आयत, ये आयत पढ़ दीजिए, इसमें बड़ी खास चीज है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हाँ जी। बस मैं तुम्हें जताता हूँ जी कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से, जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूह कुदस के बगैर कह सकता कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। यीशु को खुदावंद कहने के लिए किसकी जरूरत है? जी जी, रूह कुद्स की, पाक रूह की, होली स्पिरिट की। यीशु मसीह की जो उलूहियत को नहीं मानते, इससे मुराद वो रूह कुद्स से नावाकिफ है, क्योंकि यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार उस वक्त आप करते हैं जब रूह कुद्स आपको मिल जाता है, जब रूह कुद्स आपके ज़हन को खोल देता है, जब पाक रूह आपकी मदद करता है, तो फिर आपके ज़हन खुलते हैं कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया, यीशु ही ज़ुहूर इलाही है। यीशु मसीह ही दुनिया में जो आया है वो खुदा का ज़ुहूर है। इकरार ना करना खात्मा करने के मुतरादिफ या उसका इनकार करने के मुतरादिफ है। इकरार ना करना, यिर्मयाह अपना इजहार करते हैं 20:9 में, अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा तो जलती आग की मानिंद, यानी उसकी जो गवाही है, उसके नाम का इकरार, वो मेरे अंदर आग की मानिंद है। अब आग को ज्यादा देर आप रोक तो नहीं सकते। आज ही जब हम आ रहे थे चर्च, तो एक नौजवान पानी लेकर जा रहा था और एस्टर कह रही थी फैनियल को कि पानी अपना रास्ता बना लेता है। वो जंप लग रहे थे तो पानी, वो जो कैन थी जो रखी हुई उसने बॉटल्स, उसमें से बाहर आ रहा था, हालांकि उसने ऊपर से बंद भी किया हुआ था, लेकिन वो अपना रास्ता बना लेता है।
हवा भी ऐसे ही है। आपके अंदर जो गवाही है वो भी पानी की तरह है। आपके अंदर जो उसका इकरार है वो बाहर आता है। आप उसे जब्त करेंगे, आप उसे रोकेंगे। वो मैनू याद आ पुराने वक्तां च कि कोई बंदा सी ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਵੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦਾਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੀਜੇ ਗੀਤ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਫੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੀਤ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਮਿਲੇ ना मिले हालेलुया। ये मुझे पुरानी बात है, किसी ने सुनाई थी। यानी आप जब्त नहीं कर सकते। जो आपके अंदर टेस्टिमनी है, आपके अंदर गवाही है, आपके अंदर बरकत है, आपके अंदर कलाम है, आपके अंदर दूसरों के लिए मैसेज है, उसे आप ज़्यादा देर नहीं दिल में रख सकते हैं। ये उसके कलाम की कुदरत है। यिर्मयाह कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मैं उसका जिक्र ना करूँगा तो ये जलती हुई आग की। और फिर अमाल पहले बाब 8वीं आयत में लिखा है, जबरुल कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। फिर क्या होगा? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और फिर अमाल 5:20 में भी इसी तरह से हम देख सकते हैं। अब हमारी गवाही में, हमारे इकरार में जो रुकावटें हैं वो क्या हैं? नंबर 1, पहली चीज़ इंसान का खौफ। इंसान का, आपको पता है यहाँ पर लोग बेशुमार शिफा पाते हैं। हम ऐलान करते हैं कि जी आप आएँ, अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाएं। हम उनके लिए सहूलत करते हैं। हमारी टीम टीवी के सेट पर भी उनकी गवाही ले लेती है। फिर हम उन्हें कहते हैं कि जी जब इबादत ख़त्म हो जाएगी आप बाद में आ जाएं। वो इधर भी नहीं आते। फिर बाहर जाते हुए मुझे कहेंगे कि जी वो पादी साहब साड़ी गवाही बड़ी ज़बरदस्त है, सानू शर्म आ रही सी। तो पहली चीज़ कौन सी है जो हमें गवाही से रोकती है? इंसान का खौफ। दूसरी चीज़ इज़हार सानी, परसिक्यूशन। परसिक्यूशन ये कोई नई बात नहीं है। परसिक्यूशन मसीहों के खिलाफ इज़हार सानी कोई नई बात नहीं है। अर्लियर चर्च को देखें, हम पहली कलीसिया को देखें, मसीह के शागिर्दों को देखें, उनमें से एक के अलावा सारे शहीद किए गए हैं, शोहदा हैं, परसिक्यूशन है। लेकिन खुदा का काम रुका नहीं है। परसिक्यूशन का हरगिज़ मतलब नहीं कि कोई शख्स खुदा के काम को रोक सकता है। किसी ने कहा कि मसीहत उस फुटबॉल की मानंद है जिसको जितना ज़्यादा नीचे मारेंगे वो उतना ऊपर जाएगा। जिन्नी जोर ना मारोगे ना उन्ना ही तां जाएगा। इन्हों जिन्ना दबाने की कोशिश की गई दुनिया च, ये उन्नी बढ़ती गई है। हालेलुया। ये इसकी खूबी है कि इसे जितना ज़्यादा दबाया गया, परसिक्यूशन किया गया, ये दुनिया में फैलती गई। जब हम तीमुथियुस का खत देखते हैं, पहले बाब की 7वीं आयत, वहाँ पर लिखा है हमें दहशत का रूह नहीं दिया गया बल्कि मोहब्बत का। फिर पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा है कि मोहब्बत में खौफ नहीं है। अगर आपके दिलों में मसीह की मोहब्बत है, उसका प्यार है, तो फिर आप इंसानों के डर से अपनी गवाही रोकेंगे नहीं बल्कि आप गवाही शेयर करेंगे, क्योंकि मोहब्बत में खौफ नहीं है। पढ़ दें इस हवाले को। पहला यूहन्ना 4 बाब है, 18वीं आयत है। देखिए मुकद्दस कलाम में से, मोहब्बत में खौफ नहीं होता, मोहब्बत में खौफ नहीं होता बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। हालेलुया। कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है, और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। अगर आपके दिलों में खौफ है तो खुदा के लिए आपका प्यार कभी
کامل اور خالص نہیں ہو سکتا. یہ نوٹ فرما لیں اس چیز کو. خدا کے لیے جو محبت ہے وہ خالص ہونی چاہیے, کامل ہونی چاہیے, اور وہ بغیر خوف کے ہونی چاہیے. دوسرا تیموتھیوس پہلے باب کی 8ویں آیت بھی پڑھ دیجئے. دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 8ویں آیت مقدس کلام میں سے دیکھیں گے. جی. پس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے, ہاں, پس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے, کی گواہی دینے سے, اور مجھ سے, ہاں, اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں, شرم نہ کر, شرم نہ کر, بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا. میسج کیا دیا گیا تیموتھیوس کو؟ پالس رسول کیا اسے پیغام دے رہے ہیں؟ میں مسیح کا قیدی ہوں, اس کے نام کی خاطر, اس کی گواہی کی خاطر. اور وہاں پر لکھا ہے کہ شرم نہ کر, شرم نہ کر. یہ جو شرم ہے نا, یا جھجک اسے ہم کہتے ہیں, ہیزیٹیشن انگلش ورڈ ہے, کہ ہم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. میں نے بہت سارے سادہ لوگوں کو دیکھا ہے, انہوں نے بہت ساری روحیں جیتی ہیں, اور میں نے بڑے جینٹری والے پادری دیکھے ہیں, انہوں نے روحیں نہیں بچائیں, کیونکہ وہ صرف جینٹری کے چکروں میں اور حالات کو دیکھتے رہے ہیں. لیکن سادہ لوگ جنہوں نے بڑی سمپلی گواہی دی, سادگی سے یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو یسوع کے لیے جیت لیا ہے. اب جھجکتے رہتے ہیں, اب شرمندگی محسوس کرتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور ایک فکرہ اکثر میں کہتا ہوں کہ حالات نہ کبھی ٹھیک تھے, نہ ہیں, اور نہ ہوں گے. ہاللیلویا. اور یہ کام جاری رہے گا. اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ حالات تو ٹھیک نہیں ہیں, آپ پریئر فیسٹیول کر رہے ہیں. میں نے کہا باقی کام بھی ہو رہے ہیں, اگر وہ نہیں رکے تو اس کی خدمت ہم کیوں روک دیں. ہاللیلویا. ہم اس کی خدمت کو کیوں روکیں؟ وہ جو بچانے والا ہے, ہم اس کی پرستش عبادت کیوں بند کریں؟ جو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. جب دیکھتے ہیں کہ سائنس, میڈیسن, تحقیق, ایجادات, ٹیکنالوجی سب فیل ہو گئی, تو پھر ایک ذات ہے جو بچا سکتی ہے. ہمیں اس کے قدموں میں تو آنا چاہیے, اس کے حضور تو جھکنا چاہیے نا. تو میرے عزیز, آج اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ہمیں جھجک, شرم کو دور کر کے پورے دل سے خالص محبت کے ساتھ اس کی گواہی جو ہے وہ دینی چاہیے. آخری والا پڑھ دے, پہلا یوحنا پہلے باب کی 9ویں آیت, پھر ہم مل کر ایک اور 2 حوالہ جات ہیں. حزقیل 33:8 بھی ہے, لیکن آپ پہلے پہلا یوحنا 1:9 پڑھ دیجئے گا. آصف بھائی کو بھی مائک دے دیں, دوسرا والا آپ نکال لیجئے گا. آصف, حزقیل 33:8. جی, ایسٹر پڑھیں گی پہلا یوحنا پہلے باب کی 9ویں آیت. جی. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں, اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. جی, یہ حوالہ بھی پڑھ دیجئے گا سر. حزقیل 33:8. جب میں شریر سے کہوں اے شریر تو یقیناً مرے گا, اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے, تو وہ شریر تو اپنی بدکرداری میں مرے گا, پر میں تجھ سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا. یعنی
اگر آپ گواہی نہیں دیتے، اگر آپ کسی کو بدی میں، برائی میں، گناہ میں دیکھتے ہیں، اسے خبردار نہیں کرتے، اس کا گناہ اس پر ظاہر نہیں کرتے، ناتن کی طرح، ناتن نے داؤد کا گناہ اس پر ظاہر کیا، اور کلام فرماتا ہے کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو مرنے والا تو اپنی بدی اور شرارت میں مر جائے گا، لیکن اس کے گناہ کی باز پرس میں تجھ سے کروں گا۔ اس لیے گواہی دینا کوئی کچھ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو خدا کے حضور جواب دینا ہوگا۔ آپ کا اقرار، آپ کی گواہی، آپ کی ٹیسٹیمنی جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور جب آپ ایسا کریں گے تو پھر کلام فرماتا ہے، یسوع نے کہا جو آدمیوں کے سامنے میرا، تو میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا، اور جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ آئیے جھک جائیں۔